بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جاپان میں سوال و جواب کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک جاپانی عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت ہی معمولی سا سوال کیا، ایسا سوال جس کا جواب بہت واضح ہو، لیکن نہ جانے کیوں اپنی اس گفتگو کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسا لگا تھا کہ شاید یہ لڑکی اسلام قبول کر لے گی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے کھلم کھلا اسلام قبول کرنے کی دعوت کی، مگر افسوس کہ یہ لڑکی اسلام کی نعمت سے محروم رہی۔ مگر اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو کچھ ایسا پیغام دیا جسے جان کر آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور بطور مسلمان آپ کے علم میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو دلی خوشی بھی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس جاپانی لڑکی کے درمیان یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، لہٰذا ٹیم ہم قدم اپنے ناظرین کے سمجھنے کے لیے اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لڑکی نے کیا سوال کیا۔ Yes, sister. Thank you for your brilliant speech. Actually, I am non-Muslim, and I'm just curious that sometimes there is like difficulties or obstacles in our life, and do Muslims or do you think it is a kind of test? I mean, from Allah or God? سوال کرنے والی اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں ایک عیسائی ہوں اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ مشکل وقت آ جاتا ہے، مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ کا اور دنیا کے سارے مسلمانوں کا کیا خیال ہے کہ یہ مشکل وقت کیوں آتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے کوئی امتحان ہوتا ہے۔ دوستو، اس لڑکی کے سوال پر غور کیا جائے تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایسا ہی جواب دیں گے کہ ہاں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے مشکل وقت ایک آزمائش یا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مجھ پر یقین رکھ کر ثابت قدم رہتا ہے اور مجھ سے ہی مدد مانگتا ہے۔ اس آزمائش کے علاوہ مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اس سوال کے پیچھے اس جاپانی عیسائی لڑکی کی شاید چالاکی چھپی تھی، کیونکہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب سننے کے بعد آگے سے ایک اور سوال کرنا تھا، اور اس لڑکی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ملک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، بے شک تم میں سے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزما سکے کہ تم میں سے تقوی، متقی یا پرہیزگار کون ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا، لہٰذا اس زندگی میں آنے والا کوئی بھی مشکل وقت ہو، آزمائش کی کوئی بھی گھڑی ہو، دراصل وہ آزمائش اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی ہے۔ صرف وہ وقت ہی کیا بلکہ پوری زندگی ہی ہمارا ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے فوراً سے کہا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کو پاس کرنے کی کتاب قرآن مجید اور احادیث ہیں۔ جو قرآن پاک اور احادیث پر مکمل عمل کرے گا وہ زندگی اور آخرت دونوں کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک روزمرہ کی زندگی میں آنے والی مشکلات کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 155 میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، اپنے پیاروں کے کھو جانے سے، ان کی موت سے، اور اس مال و دولت کی کمی سے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا تھا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور سورہ الانعام میں اللہ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری دولت تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظوں کی ایک جھلک دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس لڑکی نے جو آگے سے پلٹ کر سوال کیا، ٹیم ہم قدم وہ آپ کے سامنے رکھے گی۔ Sometimes some people when feel completely alone, sometimes they want to rely on someone, and I think that is one of the one of the reason why we believe God. But is it allowed in Muslims or in دوستو، جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی یہ کہہ کر کہ ایک اچھا صابر اور شاکر مسلمان یا انسان
اچھے اور برے حالات میں اللہ پر یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اچھا یا برا وقت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد اس لڑکی نے ایک اور سوال کیا۔ اب کی بار اس لڑکی نے یہ سوال کیا تھا کہ کبھی کبھی زندگی میں بہت اکیلی ہو جاتی ہوں، اور کبھی کبھی کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو بہت تنہا ہوتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یا زندگی کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار ہمیں دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ہر حال میں صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، تو کیا اسلام میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ دوسرے انسانوں سے کوئی مدد نہیں لینی، چاہے آپ اکیلے مشکل میں ہوں؟ اب دوستو، اگر اس لڑکی کے سوال پر غور کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ ساری مدد اللہ سے مانگو، مشکل وقت میں بھی اللہ سے رجوع کیا جائے اور اچھے وقت میں بھی اللہ سے رجوع کیا جائے، دوسری جانب آپ مسلمان ہی ہیں جو دوسرے انسانوں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں، تو آپ مسلمان دراصل اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا انسانوں سے مدد مانگتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ عیسائی لڑکی مسلمانوں کے عمل اور قول کے درمیان جو تضاد ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شاطرانہ سوال کا اتنا جاندار جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، بالکل، ہم مسلمان بھی دوسرے انسانوں سے مدد لیتے ہیں اور لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک بہت بھاری بھرکم میز یا ٹیبل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے اور آپ اکیلے نہیں کر سکتے، تو آپ کسی دوسرے انسان سے مدد طلب کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری مدد کرنے کے لیے وہ انسان جو چلا آیا ہے میرے پکارنے پر، وہ میرے بلانے پر نہیں آیا، وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ اختیار اللہ کے پاس ہی ہے میری مدد کرنے کا، مگر وسیلہ اور بہانہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان بن سکتا ہے اور اللہ نے بنا دیا ہے۔ Why we believe God, but is it allowed in Muslims or in? As far as someone, if he has problems and difficulties, can he learn someone? The main person he learns is Almighty God, major help. There can be something, for example, if I want to shift the table, I ask my friend to help me, that's allowed. But the ultimate help is only God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ جواب دیا تو شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سمجھ آ گئی تھی، اور اب انہوں نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس لڑکی کو ایکسپوز کریں گے، جیسے اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک یا پھر اسلام کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کیا تو یہ خاتون شکریہ کہہ کر مائکروفون کے سامنے سے ہٹنے لگی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے روک لیا اور کہا کہ میری بہن، کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں؟ آگے سے اس عیسائی خاتون نے ڈھیٹائی سے ہنستے ہوئے کہا نہیں، میں نہیں رکھتی۔ Thank you. Sister, do you believe in one God? Do you believe there is one God? No, actually, I don't believe in God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ اچھا، آپ نے میرا لیکچر پورا سنا ہے غور سے؟ جواب میں اس لڑکی نے کہا ہاں، میں نے سنا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی لیکچر میں بھی میں نے یہ بات کی ہے، میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے دنیا کی کوئی ایک انوکھی جدید مشین لا کر رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس کو استعمال کر کے دکھائیں، تو آپ نے تو پہلی بار دیکھی ہے، آپ کو استعمال کرنا نہیں آتی، تو آپ کس کے پاس جائیں گے یہ پوچھنے کے لیے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہ لڑکی جان بوجھ کر کنفیوز نظر آئی، ایسے جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود سے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا جس نے وہ مشین بنائی ہے، مشین بنانے والے سے پوچھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہم انسانوں کی زندگی کیسے جینی ہے، ہم انسانوں کو کیسے کام کرنا ہے، کیا کھانا کیا پینا اور زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بھی تو انسانوں کو بنانے والا ہی بتا سکتا ہے۔ آگے سے یہ لڑکی آئیں بائیں شائیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں مجھے سمجھ تو آ رہی ہے مگر میرے دماغ میں نہیں اتر رہی، تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے اور پوری کوشش کر رہے تھے، لہٰذا آگے سے ایک اور سوال کر ڈالا۔ No, did you hear my lecture? Yeah, I heard. And I said that if an equipment is brought in front of you, who no one has seen in the world, who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of that equipment? And the reply is the creator, it is the manufacturer, it is the inventor. Yeah, but I couldn't, find the answer in my mind, so it's very hard to. No, what I mentioned just now in the lecture. What? The lecture which I mentioned. That all these scientific facts mentioned. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اچھا چلیں، آپ کے دماغ میں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں نے ابھی پورا لیکچر دیا ہے اور میں نے سائنٹیفک فیکٹس کو قرآن پاک سے بھی ثابت کیا ہے۔ تو جو جدید سائنس آج کے دور میں سب کچھ جان رہی ہے، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں وہ سب کہاں سے آ گیا؟ دوستو، جواب میں اس لڑکی کے پاس شرمندگی اور خاموشی اور شرمندہ ہونے والی مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ مناظر دیکھیے، آپ کو بھی بالکل یقین آ جائے گا
کہ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اور جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اسے ٹھیک سے شرمندہ کیا، کیونکہ ساری حقیقت اس کے سامنے ہے مگر پھر بھی وہ اسلام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مناظر دیکھیے۔ That all these scientific facts mentioned in the Quran, in a book which is 1400 years old, who would have mentioned in the book? I would request you to read the translation of the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ کر گفتگو ختم کر دی کہ میری بہن، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ قرآن پاک کو اس زبان میں پڑھ لیجئے جس میں آپ کو سمجھ آتا ہے، اور میں انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک انگریزی میں ترجمہ آپ کو دیا جائے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور پھر آپ اسلام قبول کر سکیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک مائکروفون کے سامنے سے ہٹ گئے۔ In the language you understand the best, and I request the organizer that they can give a copy of the Quran to her so that she can read the Quran and think over it, and I pray to Allah that may guide you to the straight path. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ شاندار گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس فصاحت اور بلاغت اور بلا کی دانشمندی پر آپ کیا تجزیہ یا تبصرہ کریں گے؟ ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔